اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز حاضرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک معروف شخصیت ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مشہور اور معروف صحابی ہیں، جن کو سید القراء کہا جاتا ہے۔ قاری کی جمع ہوتی ہے قراء، اور ان کو کہا جاتا ہے سید القراء۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے مشہور روایت ہے صحیح مسلم کی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، یا ابا المنذر ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو المنذر، جو قرآن تمہیں یاد ہے اس میں سب سے عظیم آیت کون سی آیت ہے؟ جو قرآن تمہیں یاد ہے اس میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں قرآن کو حفظ کر لیا تھا اور آپ سے قرآن کو سیکھا تھا، اور اس علم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی حاصل کیا جیسے تر و تازہ نازل کیا گیا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، آپ جانتے ہیں قرآن میں کم و بیش 6000 آیتیں ہیں، 6000 آیتوں میں سے کسی ایک آیت کا انتخاب کرنا ہے، اور جو کہ سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت عظمت کے اعتبار سے۔ آپ سوچیں کتنا مشکل امتحان ہے یہ، اور کتنا مشکل سوال ہے یہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پہلے جواب دیا، کہا اللہ ورسولہ اعلم، کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے جواب نہیں دیا تواضع کی وجہ سے، کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے پوچھا، یا ابا المنذر ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کہا کہ ابو المنذر اللہ عز و جل کے قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ یہ جواب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اس جواب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کے سینے پر ہاتھ مارا، شاباشی دیتے ہوئے، ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے، اور آپ نے کہا واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، آپ نے کہا ابو المنذر یہ علم تمہارے لیے مبارک ہو، یہ علم تمہارے لیے مبارک ہو۔ آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کے کہا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ امت میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے صحابہ ہیں۔ اس گہرائی کے ساتھ آپ سوچئے، ایک سورت کا ترجمہ معلوم کرنا، ایک تفسیر معلوم کرنا لوگوں کے لیے بھاری اور مشکل ہے، اور پورے کے پورے قرآن مجید میں سے کسی ایک آیت کا انتخاب کرنا، اور وہ بھی سب سے عظیم آیتیں۔ اتنی صورتیں، 30 پارے ہیں قرآن میں، 114 صورتیں ہیں، چھوٹی بڑی صورتیں ہیں۔ ان تمام صورتوں پر اتنی گہرائی سے نظر ہو کہ اس میں سے ایک آیت انتخاب کر کے بتانا، اب سوچئے کون ہے جو اس امت میں اتنا گہرا علم رکھتا؟ پوری 6000 آیتیں، جتنی بھی آیتیں قرآن میں ہیں، تمام کو گہرائی سے دیکھ کر کے ایک آیت اس میں سے بتائے جو سب سے عظیم ہے عظمت کے اعتبار سے۔ اور یہ جواب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دیا، جو کہ آج تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر اور گوگل پہ سرچ کرنا آسان ہے، لیکن یہ تصور کرنا کہ اس زمانے میں بغیر کتاب کے، اس زمانے میں قرآن کو ایک جگہ کتاب میں نہیں لکھا گیا تھا، وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں لکھا گیا تھا، وہ صرف ان کے سینے میں تھا۔ اسی علم جو سینے میں تھا اس کو سامنے رکھ کر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک آیت کریمہ بتائی، وہ آیت الکرسی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد پیش کی ان کے علم کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنا گہرا علم تھا صحابہ کا۔ جب ہم کہتے ہیں صحابہ کی اقتداء ہونی چاہیے، اس لیے کہ امت میں بعد میں کوئی اس قدر علم والا نہیں ہو سکتا ہے۔ علم میں کوئی بھی انسان جو بعد میں آیا ہے اس صحابہ کے علم تک نہیں جا سکتا ہے۔ اچھے کپڑے پہن لے، شاندار پگڑی باندھ لے، زبردست وہ جبہ اور توپ اور فلاں پہن لے، کتابیں 10 اٹھا لے، علم اس سے نہیں آتا ہے۔ یہ علم اللہ عز و جل کی طرف سے رزق ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، سینوں کو کھولتا ہے۔ رب اشرح لی صدری، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، میرے سینے کو تو کھول دے، اللہ علم کھولتا ہے سینے میں، تب وہ دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ پورے قرآن سے ایک آیت کا انہوں نے انتخاب کیا۔
یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے اور تمام صحابہ کی فضیلت ہے اس میں کہ وہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ امت پہ جانتے تھے. اسی لیے اللہ عز و جل کے پاس ابی بن کعب کا کتنا بڑا مقام ہے. آپ دیکھیے بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا, اے ابی, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ پر قرآن کو پڑھوں, میں آپ پر قرآن پڑھوں, یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. یہ بخاری کے اندر ہے. صحیح مسلم کے اندر ہے, اللہ کے نبی نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ پر لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب یعنی سورۃ البینہ آپ پر پڑھوں, اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے. حضرت ابی پر پڑھنے کے لیے کہا گیا, ان کا مقام اللہ کے پاس کتنا عظیم ہے. حضرت ابی نے کہا اے اللہ کے نبی حل سمانی, کیا اللہ نے میرا نام لیا, نام لے کر کے کہا. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام, ہاں ابی, اللہ نے آپ کا نام لے کر کے کہا کہ آپ ابی بن کعب پر یہ سورت پڑھ کر کے سنائیں. اب سوچیے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خوش ہو گئے. انتہا درجے میں جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ خوشی ہے تو ابی بن کعب کو حاصل ہوئی کہ اللہ نے ان کا نام لے کر کے کہا. آپ سوچیے قرآن سے ان کا کتنا گہرا تعلق تھا کہ اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ آپ ابی پر پڑھیے قرآن کو, اتنا گہرا علم تھا. اسی لیے ان کو سید القراء کہا جاتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کی تعریف میں کہا سب سے زیادہ قراءت کا علم جاننے والے پوری امت میں, قرآن مجید کی قراءت کا علم جاننے والے ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہی کے بارے میں ابو داؤد کی حدیث عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, فلبس, نماز کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خلط ملط ہو گئیں. پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں خلط ملط ہو گئی جس سے آپ کو پڑھنے میں دشواری ہوئی نماز میں. سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم لوگوں میں ابی بن کعب نہیں ہے, کیا نماز سنی آئے ہیں وہ؟ آپ نے سب سے پہلے ان کا نام لیا. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا افیکم ابی, کیا تمہیں ابی بن کعب ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں موجود ہوں. آپ نے کہا پھر تمہیں کس چیز نے روکا, یعنی آپ نے کہا کہ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا کہ کیسی آیت ہے وہ, کیسے میں پڑھوں. سبحان اللہ, جب اللہ کے نبی پر قرات میں تلبیس ہو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے آپ کو دشواری پیدا ہوئی. کبھی کبھار ہوتا یہ ہے پڑھتے ہوئے آدمی فلاں آیت پڑھ رہا ہے, اگلی آیت کو بھول جاتا ہے کہ کون سی آیت میں پڑھوں, کوئی اور آیت جوڑ دیتا ہے. تلبیس, انسان کا حافظہ ہے, وہ کبھی بھی خیانت کر سکتا ہے. انسان کا حافظے کا کوئی گارنٹی نہیں, ضمانت نہیں کہ وہ ہمیشہ ساتھ دے گا. آپ پہ بھی تلبیس ہو گئی قرات پڑھتے ہو فلبس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کا نام پوچھا کیا تم میں ابی بن کعب ہیں؟ انہوں نے کہا میں موجود ہوں. تو آپ نے کہا پھر تمہیں کس چیز نے روکا, یعنی آپ کہنا چاہتے تھے کہ تمہیں مجھے لقمہ دینا چاہیے تھا, صحیح آیتیں کیا ہے مجھے بتانا چاہیے تھا. تو سبحان اللہ, یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا مقام ہے جو ان احادیث نبویہ سے ظاہر ہوتا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ہیں. ابو المنذر آپ کا نام ہے. تمام جنگوں میں یہ شریک تھے, جنگ بدر سے لے کر کے تمام غزوات میں یہ نبی کے ساتھ شریک تھے. یہ بدری صحابی ہیں اور جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی بڑی فضیلت ہے. اور یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ میں دعا کرتے ہوئے کتنی مرتبہ درود پڑھوں, درود کتنا پڑھوں؟ تو آپ نے کہا اگر تم پورا ہی درود پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا, اللہ تمہارے غموں کو دور کر دے گا. یہ سوال کرنے والے بھی ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دور خلافت میں آپ کا انتقال ہوا, اور جب آپ کا انتقال ہوا پورے کے پورے مدینے میں غم کی لہر دوڑ گئی اور لوگ بلک رہے تھے ان کے انتقال پر. جب فوت ہو گئے وہ پورے لوگ بلک رہے تھے, اس لیے کہ سید القراء, قرآن کا سب سے زیادہ قراتوں کا علم رکھنے والے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی موت سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی, حتیٰ کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ آج سید المسلمین جو ہے وہ انتقال کر گئے. سید المسلمین, تمام مسلمانوں کے سردار ابی بن کعب انتقال کر گئے. تو آپ کا یہ علم تمام صحابہ کی فضیلت کو بتاتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس طبقے کو کیا فضیلتیں دی اور انہوں نے اللہ کے دین کو کیسے حاصل کیا اور کیسے اسے محفوظ رکھا, کیسے امت تک منتقل کیا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.